اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہاں میں تو ایمان لا لیا، آج اکثر مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہم تو کلمہ پڑھ لیے، ہم تو ایمان لا لیے، ہم تو نبی کی امت ہے، تو بس جو بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا نا، تو اب ہم کلمہ پڑھ لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اگر کلمہ پڑھ کے بے فکر ہو کے زندگی گزارنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلمہ پڑھنے والوں کو بول رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور صرف ڈرنا نہیں، ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو۔ کیسا حق ہے؟ ایک انسان ڈرتا ہے کچھ دیر کے لیے کچھ چیزوں سے، کوئی زہریلی جانوروں سے ڈرتا ہے، کوئی رات سے ڈرتا ہے، کوئی ٹریفک پولیس سے ڈرتا ہے، کوئی استاد سے ڈرتا ہے، یہ ڈر تھوڑی دیر کے لیے رہتا، لیکن اللہ کا ڈر جیسا میں بولا سورہ مومن آیت نمبر 19، اور اسی طرح ایک آسان آیت اگر ہم ہمیشہ پڑھتے سو سورتوں میں سے ایک آیت ہمارے دل میں ڈر بیٹھنا بولے تو وہ آیت یاد رکھ لینا جو سورہ زلزال میں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی اگر نیکی لائے تو اللہ کل قیامت کے دن دکھانے والا ہے، اور ذرہ برابر اگر گناہ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھانے والا ہے۔ ہم کیا سمجھتے، ارے ذرہ چھینا جی گناہ، تھوڑا چھینا جی، چھوٹا چھینا جی کر لیے تو کیا ہوتا، اتنے نمازاں تو پڑھ لے رہے، اتنے روزے تو رکھ لے رہے، اتنے ذکر و اذکار بھی کر لے رہے، چلو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے گناہ بھی کر لیں گے کیا ہوتا، اللہ اکبر، تھوڑے سے گناہ بھی کر لیں گے کیا ہوتا بولے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کچھ ہی دن پہلے جمعہ خطبہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کیا تھا، اس میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات ملے، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا آخری وقت تھا۔ سنو، آپ سب جانتے ہیں کئی مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، کتنی تکلیف سے وہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے دشمن آیا اور تلوار سے وار کر دیا، ایسی حالت میں جبکہ پیٹ کے انتڑیاں کٹ گئی، باہر نکلی، پانی پلائے تو پیٹ سے باہر نکل جا رہا، ایسی حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں شاید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی، غالباً میں نام بھول رہا ہوں، وہ آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے ان کے کچھ فضائل بیان کر رہے تھے۔ کیا بول رہے تھے؟ اے عمر، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عمر، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اتنے نیک ہے، ماشاءاللہ آپ کو نبی کی صحبت ملی، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور آپ کے دور میں آپ نے بہت بڑے اچھے کام کیے، آپ نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا یہ کیا، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تعریف کر رہے تھے اور بول رہے تھے کہ آپ ڈرو مت، بے فکر رہو۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دیکھو اگر مجھے اسلام کی توفیق ملی تو اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا تو میں مسلمان بنا، اور مجھے نبی کی صحبت ملی تو اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا نبی کی صحبت کے لیے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، اور اللہ تعالیٰ میرے دور میں اگر کچھ اچھے کام کروایا، اللہ تعالیٰ اگر کچھ اچھے کام کروایا تو اس میں بھی میری کیا فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام مجھ سے لیا جو میں نے کر دیا، لیکن تم یہ باتیں بول کر مجھے دھوکہ مت دینا۔ کیا بول رہے جی؟ بڑی اہم بات ہے۔ کیا بول رہے؟ ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی آ کے ہماری کچھ تو بھی نیکیاں گنائے تو ہم خوش ہو جاتے، ہم پھول جاتے، اکڑ جاتے، ارے شیخ آپ ایسا کریں، باجی آپ ایسا کریں، ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا کر رہے، اتنا اچھا بول رہے، اتنی اچھی تقریر ہے، اتنی نیکیاں کر رہے، اتنا خیرات کر رہے، اتنا صدقہ کر رہے، آپ ماشاءاللہ ایسے ویسے بولے تو اب جھوٹے تعریفاں بھی سن کے لوگ پھولتے رہتے، اکڑتے رہتے، اونچے بنتے رہتے اپنے آپ کو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے، وہ بھی کب؟ انتقال سے پہلے ڈر ہو رہا ان کو۔ کیا بول رہے؟ تم دھوکے میں مت ڈالو مجھے، میں کرے سو کاما گنا کے مجھے دھوکے میں مت ڈالو، میں تو یہ چاہتا ہوں، میرا تو گمان یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب میرے نام اعمال تولیں گا، جب میرے لیے ترازو قائم ہوں گا تو میں برابر یعنی نیکیاں بھی میرے برابر نکلے اور گناہ بھی میرے برابر نکلے، برابر میں آ کے میں جہنم کے آگ سے بچ جاؤں، بس اتنا میرے لیے کافی ہے۔ آپ مجھے میں بہت نیکیاں کرا بول کے میرے کو سمجھا رہے نا، میں تو چاہ رہا ہوں، یعنی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میرے نیکیاں کہاں، میں تو بس برابر میں جنت میں جاتا ہوں گا، اتنا بھی مل گیا تو میرے لیے کافی ہے۔ یہ بات کیوں بول رہا ہوں میں؟ ہمارے دلوں میں جو خیال آتا نا شیطان کی طرف سے کہ تھوڑے نیکیاں کر لیے تو بس کیا نیکیاں کر لیے جی، تم بہت نیکیاں کر لیے، اب تمہارے کو کیا ہے، تھوڑے گناہ کر لیے تو بھی چلتا،
تم تھوڑے گناہ بھی کر لیے تو چلتا، بلکہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا نا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیسی تھی یاد رکھو. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے، کون؟ عمر، جن کو زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی بھی دیے تھے، زبان سے بھی بولے تھے نا، جنت کی گارنٹی بھی دیے تھے. بلکہ صرف گارنٹی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو جا کے واپس آئے تو اے عمر میں تمہارا گھر دیکھا، جنت میں محل دیکھا تمہارا، بول کے بھی بولے تھے نا. اتنی گارنٹی ملنے کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے، اے لوگو تم جتنے بھی ٹھہرے ہوئے ہو تم سب کے سب جنتی سوائے ایک کے، اگر یہ اعلان ہو گیا تو اس وقت بھی میں ڈروں گا، وہ ایک آدمی جو جہنمی ہے وہ میں تو نہیں ہوں. اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، اتنی جنت کی بشارتیں سننے کے باوجود بھی صحابی کی سوچ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جہنمی ہے تو شاید وہ میں ہوں گا، یہ مجھے ڈر لگا ہوا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بول دیں گا نا سب کے سب جہنمی ایک ہی جنتی تو وہ ایک ہی میں چھوں گا، سمجھتے ہم لوگ، ہے نا. ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ ایک جنتی میں چھوں بھائی، باقی سب جہنمی ہے تم لوگ. ہماری زندگیاں بھی ایسی گزرتی، اکثر مسلمانوں کی زندگیاں ایسی، یہی سوچ میں زندگی گزرتی، ارے انہیں مشرک، انہیں کافر، انہیں جہنمی، میں اتنی اچھے عمل کرنے والا، میں اکیلا جنتی. یہ دھوکہ ہے، یاد رکھو یہ دھوکہ ہے. تو میں کیا بول رہا تھا؟ اصل میں وہ آیت سمجھا رہا تھا میں آپ کو. کون سی؟ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہے. اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھے سو مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے.